الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد۔ گزشتہ آیات میں مختلف عقائد کا بیان آپ کے سامنے آیا، عقیدہ توحید کے بارے میں، عقیدہ آخرت کے بارے میں مختلف دلائل آپ کے سامنے آئے۔ اب ان عقائد کی بنیاد پر لوگوں کی تقسیم ہو جاتی ہے، کچھ لوگ ایک مذہب اختیار کرتے ہیں، کچھ لوگ دوسرا مذہب اختیار کرتے ہیں۔ عمومی طور پر دنیا میں کچھ مذاہب ایسے ہیں جو مشہور ہیں، جیسے یہودی ہیں دنیا میں، عیسائی ہیں، ایک زمانے سے ہیں اور آج تک ہیں، آگے بھی رہیں گے، اسی طرح مجوسی ہیں۔ تو کچھ مشہور مذاہب کے نام اس آیت میں ذکر کیے گئے ہیں کہ ان کے درمیان جو اختلاف ہے عقیدے کی بنیاد پر، اس اختلاف کا حتمی فیصلہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت والے دن کرنا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ مومن ہیں یعنی مسلمان ہیں، والذین ہادوا یا یہودی ہیں، والصابئین اور صابی ہیں، والنصارى اور نصارہ ہیں عیسائی ہیں، والمجوس اور مجوسی ہیں، والذین اشرکوا یا وہ جنہوں نے شرک اختیار کیا ہے، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا گواہ ہے۔ آمنو سے مراد تو اہل ایمان ہیں جو قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں۔ ہادو سے مراد وہ لوگ جنہوں نے یہودی مذہب اختیار کیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں۔ یہودی ہونے کا نام انہوں نے خود اختیار کیا ہے، یہ نام اللہ نے ان کو نہیں دیا۔ اسی طرح عیسائیوں نے یہ عیسائی ہونے کا یا نصرانی ہونے کا نام خود اختیار کیا ہے، اللہ کی جانب سے ان کو یہ نام نہیں دیا گیا۔ اللہ کی جانب سے ہر زمانے میں پیغمبر کے سچے متبعین کو مسلمان ہی کہا جاتا رہا ہے۔ ہر پیغمبر پر ایمان لانے والے لوگ مسلمان کہلاتے ہیں۔ ہاں بعد میں لوگوں نے خود اپنے لیے مختلف نام منتخب کیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے دعوے دار لوگوں نے اپنے لیے یہودی نام منتخب کر لیا۔ عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے دعوے دار لوگ، انہوں نے اپنے لیے عیسائی نام منتخب کر لیا۔ اسی طرح مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے اپنے لیے مختلف نام گھڑ رکھے ہیں۔ جیسے آج آپ کسی سے اگر پوچھیں گے کہ بھائی تم کون ہو، تو وہ جواب میں یہ نہیں کہے گا میں مسلمان ہوں، وہ کسی مسلک کی طرف اپنی نسبت کرے گا کہ میں تو فلاں ہوں یا میں تو فلاں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملت حنیفیت کے بانی ہیں، انہوں نے ملت حنیفیت میں آنے والوں کا نام مسلمان رکھا ہے۔ هو سماکم المسلمین، کہ انہوں نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ لیکن لوگوں نے یہ نام چھوڑ کر مختلف نام اختیار کیے ہیں۔ تو یہودیوں نے بھی اس طریقے سے اپنے آپ کو یہودی کا نام دیا۔ تو فرمایا کہ جو مومن ہیں یا یہودی ہیں یا نصرانی سے مراد عیسائی یا مجوسی ہیں، مجوسی وہ لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ ایران میں یہ لوگ پائے جاتے ہیں، فارسی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو ایک بزرگ زرتشت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑے قدیم زمانے میں شخصیت گزری ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ان کا زمانہ ہے، بہت قدیم زمانے کے بزرگ ہیں۔ اور کچھ حضرات کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ اپنے زمانے کے پیغمبر تھے۔ تو بہرحال بعد والوں نے ان کی تعلیمات میں مختلف چیزیں شامل کر دی۔ یہ آگ کے پجاری ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، دو خداؤں کے قائل ہیں کہ نیکی کا الگ خدا ہے، ظلمتوں کا الگ خدا ہے، تو انہیں مجوسی کہا جاتا ہے۔ اور ایک لفظ گزرا صابی، صابی کس کو کہا جاتا ہے؟
کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام کے جو متبعین تھے انہیں صابی کہا جاتا ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو صابی کہا جاتا ہے، جو کہ اس دور میں بھی مختلف جگہوں پر موجود ہیں۔ ایک محققین کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں دو قسم کے دور ہیں، ایک دور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے اور ایک دور ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا دور صابی دور کہلاتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا دور حنفی دور کہلاتا ہے، حنیفیت کا زمانہ۔ پہلے کا جو زمانہ صابی زمانہ کہلاتا ہے، اس میں جتنے قدیم انبیاء ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ادریس ہیں، حضرت شیس علیہ السلام ہیں، تو ان تمام حضرات کا زمانہ صابی زمانہ کہلاتا ہے۔ اور صابی مذہب کا یا صابی فکر کی جو اصل ہے وہ تو عقید توحید ہے، جو انبیاء علیہ السلام کا حقیقی پیغام تھا۔ بعد میں لوگوں نے اس میں ملاوٹ کر کے اس کو ستارہ پرستی کا مذہب قرار دیا۔ تو عام طور پر صابیوں سے مراد وہ لوگ مراد لیے جاتے ہیں جو ستارہ پرست ہوتے ہیں، جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کو معبود مانتے ہیں۔ تو بہرحال اپنی اصل میں صابی دور بھی یا صابی مذہب بھی عقید توحید پر مبنی تھا، انبیاء علیہ السلام کا پیغام تھا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض محققین کے ہاں حضرت ابراہیم سے پہلے کا زمانہ صابی زمانہ کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملت حنیفیت کا آغاز ہوتا ہے، جیسے جگہ جگہ آپ نے پڑھا ہے ملت ابراہیم حنیفہ، تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر یہ ملت شروع ہوتی ہے، اور اس میں یہودی بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، یعنی یہ سارے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ملت حنیفیت کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں، یعنی مومن ہیں یا صابی ہیں یا یہودی ہیں، مجوسی ہیں، عیسائی ہیں، اس دنیا میں تو ان کے درمیان عقیدے کا اختلاف ہے، حتمی فیصلہ اللہ نے قیامت والے دن کرنا ہے۔ یہاں یہ خوب سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں حق واضح نہیں ہے، حق تو دنیا میں واضح ہے، اور اللہ کی کتابوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ برحق مذہب آج کے زمانے میں کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ یہاں فیصلے سے مراد یہ ہے کہ اس طور پر فیصلہ جیسے عدالت میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو کامیاب ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے اور دوسرے کو باقاعدہ اس پر سزا جاری ہوتی ہے، ڈگری تھما دی جاتی ہے، تو اس نوعیت کا جو فیصلہ ہے، عدالتی فیصلہ ہے یا عدالت کا جو فیصلہ ہے، وہ ان سب کے درمیان اللہ نے قیامت والے دن کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ نے پھر یہی فیصلہ کرنا ہے کہ مسلمان برحق ہیں جو واقعتاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ یسجد لہ، کہ اللہ کے لیے، اللہ کے آگے وہ سب سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات، وہ سب جو آسمانوں میں ہیں، ومن فی الارض، اور وہ سب جو زمین میں ہیں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر والدواب، اور درخت اور جانور، وکثیر من الناس، اور بہت سے انسان بھی، یعنی یہ سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہے، اور سب کو اللہ نے اس حد تک شعور دیا ہوا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو پہچانتے ہیں۔ ہم اپنی سمجھ کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں کہ انسان باشعور مخلوق ہے اور دیگر مخلوقات بے شعور ہیں، یہ تو ہماری سمجھ کے اعتبار سے ہے، ورنہ اتنا شعور اللہ نے ہر مخلوق کو دیا ہے، جمادات کو بھی دیا ہے، نباتات کو بھی دیا ہے، کہ وہ اپنے خالق کو پہچانتے ہیں اور اپنے خالق کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں۔ جیسے ایک جگہ وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا
کہ کائنات میں جو بھی مخلوق ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن آپ لوگ ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی یہ جمادات، نباتات، شجر ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور رہی یہ بات کہ ہمیں کیوں نہیں پتہ چلتا، تو ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں ملی۔ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی ان جمادات یا نباتات کا شعور انسان کو دکھا بھی دیتا ہے، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں کنکریوں نے تسبیحات پڑھی تھی اور انسانوں نے ان کی آواز سنی تھی۔ اب یہ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کنکریوں کا شعور لوگوں کے سامنے واضح کر دیا کہ دیکھو یہ کس طریقے سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے، ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ ممبر بننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھجور کے ایک خشک تنے کے ساتھ سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ مسجد نبوی میں جو ستون تھے وہ کھجور کے خشک تنوں کے بنے ہوئے تھے، اور جو چھت تھی وہ کھجور کی چھال تھی، پتوں کی تھی، اس طریقے سے چھت بنائی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو جہاں آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے وہاں قریب میں کھجور کا ایک خشک تنا تھا، تو اس کا سہارا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ بعد میں آپ کے لیے ممبر بنایا گیا۔ جب ممبر بن کر مسجد نبوی میں رکھا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اس تنے کو چھوڑ کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمانے لگے، تو وہ ممبر وہ خشک تنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہ کر سکا، اور احادیث میں باقاعدہ صراحت ہے کہ وہ اونچی آواز سے چیخیں مار کر رونے لگا، جیسے اونٹنی کا بچہ روتا ہے، اور جو صحابہ بیٹھے تھے ان سب نے اس کی آواز سنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس پر اپنا دست مبارک رکھا، تو پھر جا کر اس کو ذرا سکون ہوا۔ تو یہ اللہ نے لوگوں کو دکھایا کہ اب خشک تنا ہے جس میں وہ حیات بھی نہیں ہے جو عام طور پر درختوں کے لیے تسلیم کی گئی ہے، اس سے بھی وہ عاری ہے، خشک ہے، تو انسانوں کے لیے تو وہ بالکل بے شعور ہے، بے جان ہے، لیکن اللہ نے اس کو اتنا شعور دے رکھا ہے کہ وہ رب کو بھی پہچانتا ہے اور رب کے حبیب کو بھی پہچانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو محسوس کرتا ہے اور آپ کے قرب کی برکات کو محسوس کرتا ہے، اور اب جب آپ اس سے دور ہو گئے ہیں تو اس کو محسوس کر کے اپنے غم کا بھی اظہار کرتا ہے۔ اور بھی کتنے روایات ہیں جس میں کسی جانور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ مطہرہ کے حجرہ مبارکہ میں ایک وحشی جانور تھا جو کھیلتا پھرتا تھا، بھاگتا دوڑتا تھا جیسے جانوروں کی عادت ہوتی، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لاتے تو وہ بالکل باادب ہو کر خاموش ایک طرف بیٹھ جاتا تھا کہ میرے بھاگنے دوڑنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ اب کہنے کو وہ جانور تھا، لیکن اللہ نے اسے اتنا شعور دیا ہوا تھا کہ وہ بارگاہ رسالت کے آداب سے واقف تھا، اور اس چیز سے بھی واقف تھا کہ میری ذات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جانور بھی حضور کے آداب سے واقف تھا، اور آج کل ہمارے مسلمان وہاں جا کر کیا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، ویڈیو کال پہ پیچھے والوں کو دکھاتے ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا شعور اللہ تبارک و تعالی نے جمادات کو بھی عطا کیا تھا۔ تو جب حضور علیہ السلام کا شعور اللہ نے انہیں عطا کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی کا شعور بھی وہ رکھتے تھے۔ تو یہاں اسی بات کا ذکر ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ اب سجدے کا مطلب کیا ہے؟ تو دو قسم کے مطلب علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان جو سجدہ کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، اور دیگر مخلوقات جو سجدہ کرتی ہیں وہ کوئی اختیاری سجدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سجدے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جس کام میں ان کو لگا رکھا ہے وہ کام انہوں نے کرنا ہے۔ یعنی درخت کا جو کام ہے، پرندے کا جو کام ہے، حیوان کا جو کام ہے، وہ کام اس نے کرنا ہے، اور مجبوراً، یعنی وہ اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کے سوا اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔
تو اس جس کام میں لگائے رکھا ہے اللہ نے اس کام میں لگے رہنا، یہی اس کا سجدہ ہے، یعنی ایک بے اختیاری سجدہ ہے۔ اور کچھ حضرات فرماتے کہ نہیں، ان کا بھی باقاعدہ شعوری سجدہ ہوتا ہے، اور ان کی دلیل یہی ہے جو میں نے تفصیل عرض کی کہ کائنات کی ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا شعور دے رکھا ہے کہ وہ یہ پہچانتے ہیں کہ میرا رب کون ہے، اور تسبیح کیسے کرنی ہے یا سجدہ کیسے کرنا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہمیں سجدے کا ادراک کیوں نہیں ہوتا، اس کا جواب وہی ہے کہ جیسے تسبیحات کا ادراک نہیں ہوتا تو ویسے ہی ان کے سجدے کا بھی ادراک نہیں ہوتا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ سورج روزانہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور اپنا سفر آگے جاری رکھنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غروب کا وقت تھا، کہ سورج اب دیکھو غروب ہونے کو ہے، تو صحابی نے عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ اب غروب ہونے کو ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ روزانہ اپنا چکر مکمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور اپنا سفر آگے جاری رکھنے کی اجازت طلب کرتا ہے، اجازت ملتی ہے تو یہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ اور قیامت کا جب دن آئے گا اور سورج اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اجازت طلب کرے گا تو اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ اپنے سفر کو واپس پلٹاؤ، چنانچہ سورج واپس نصف النہار کی طرف آ جائے گا، اور یہ دیکھ کر لوگ مدہوش ہو جائیں گے، دہشت زدہ ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اسی وقت ہی پھر قیامت جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ تو یہاں ان مخلوقات کے سجدے کا ذکر ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے انسان کے سوا، وہ سب کے سب اللہ کے ہونے کا شعور رکھتی ہے، اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتی ہے، اور اللہ کے آگے ہر وقت سجدہ ریز ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے، وہ اپنے اختیار سے سجدہ کرتا ہے، اس لیے اس کے سجدے پر اس کو اجر بھی زیادہ ملتا ہے، اور سجدہ نہ کرنے پر اللہ کی بارگاہ سے اس کو ناراضگی بھی اور اللہ کے غضب کا بھی اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سجدہ بہت قیمتی عبادت ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک صحابی کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے خدمت کی تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا قرب چاہیے۔ اب یہ صحابہ کا شعور تھا کہ انہیں کوئی دنیا کی لالچ نہیں تھی، دنیا کی ضرورت نہیں تھی، پیغمبر سے بس انہیں پیغمبر اور اللہ کی خوشنودی چاہیے تھی۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا قرب چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی میں تمہیں اپنے قریب لے آؤں گا، لیکن تمہیں کرنا یہ پڑے گا کہ سجدے کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ جب سجدے کثرت کے ساتھ کرو گے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی میرا قرب عطا کرے گا۔ تو سجدوں میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ سجدے میں ایک تو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور پھر جب سجدے کثرت سے کرے گا تو جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اس کو عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سورج ہے، چاند ہے، اور پہاڑ ہیں، درخت ہیں، چوپائے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سارے لوگ ہیں، یہ سب اللہ کے آگے سجدہ ریز۔ ان انسانوں میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب طے ہو چکا ہے، جو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پیچھے جن عقائد کا ذکر ہوا ان عقائد کو تسلیم نہیں کرتے، تو ان کے لیے عذاب کا ہونا مقرر ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ ذلیل کر دے کوئی نہیں ہے جو اسے عزت دے سکے۔ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جسے عزت دے دیتا ہے تو اسے کوئی دنیا میں ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو دنیا میں ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں، تو دنیا میں کوئی طاقت اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ کی جو مشیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اسی کا حکم صادر فرماتے ہیں، وہی کام ہوتا ہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر دنیا میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ سجدے کی آیت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب سجدے کی آیت کو سنا بھی جائے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اس لیے جب سبق ختم ہو جائے تو تمام حضرات سجدہ کر لیں۔ پیچھے جن کے آگے تپائیاں نہیں ہیں وہ اگر ابھی کرنا چاہیں تو کر لیں۔ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ۔
ہذانی خصمان اختصموا فی ربہم، خصم سے مراد مخالف ہوتا ہے، جو دو فریق آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اسے عربی زبان میں خصم کہا جاتا ہے۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے۔ اب پیچھے آپ نے عقائد پڑھ لیے، مختلف عقائد کا بیان ہے۔ ان عقائد کی بنیاد پر لوگ دو قسموں میں منقسم ہیں۔ ایک لوگ تو وہ ہیں جو ان عقائد کا انکار کرتے ہیں، خواہ وہ عقیدے کی کوئی بھی تعبیر کرتے ہوں۔ دنیا میں عقیدے کے انکار کی بنیاد پر مختلف مذاہب ہیں، جیسے پیچھے آپ نے پڑھے کہ مجوسی ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو انکار کی بنیاد پر جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کو جمع کر کے ایک فریق بنا کر یہاں ذکر کیا گیا کہ جو مومن نہیں ہے وہ ایک فریق ہے، اور دوسرا فریق وہ ہے جو مومن ہے۔ تو یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے معاملے میں اختلاف کیا ہے، کہ مومن کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو ایک مانیں گے، اور دوسرے جو ہے وہ شرک کرتے ہیں یا کسی طور پر بھی مومن کے عقیدے سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو عقیدے کے بنیاد پر یہ دو قسم کے فریق وجود میں آئے ہیں۔ کچھ حضرات نے اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے، یعنی انہوں نے اس کو عموم میں رکھا ہے، اور کچھ حضرات نے اس آیت کو ایک خاص پس منظر میں اس کا مفہوم بیان کیا ہے۔ وہ پس منظر ہے غزوہ بدر کا، کہ غزوہ بدر میں مشرکین اور مسلمان آمنے سامنے تھے، یہ دونوں فریق تھے۔ ایک فریق مسلمانوں کا تھا، دوسرا فریق مشرکین کا تھا۔ مسلمان اللہ کے ایک ہونے کے دعوے دار تھے، اس کے نام پر لڑنے کے لیے میدان میں کھڑے تھے بے سر و سامانی کے عالم میں، اور دوسری طرف جو مشرکین کا لشکر ہے وہ اللہ کا باغی ہے۔ تو یہ دو فریق ہیں جو کہ رب کے معاملے میں آپس میں لڑ رہے تھے، کہ مسلمان توحید کے علمبردار ہیں اور وہ شرک کے علمبردار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میں وہ پہلا ہوں گا جو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ دائر کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مقدمہ دائر کروں گا کہ یہ لوگ کیوں ہمارے مقابلے میں آئے تھے، یعنی ہم تو اللہ کے ایک ہونے کے دعوے دار تھے، تو یہ کیوں اللہ کے ایک ہونے کے دعوے دار لوگوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے تھے۔ تو بہرحال دونوں تفسیریں آپ کے سامنے آ گئی۔ ہذانی خصمان اختصموا فی ربہم، کہ یہ دو فریق ہیں یعنی مومن اور کافر جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے۔ فالذین کفروا، اب جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے، یعنی جو فریق مخالف ہے مسلمانوں کا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، یعنی ان کو جہنم میں آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی چھوڑا جائے گا، حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، بطون بطن کی جمع ہے، پیٹ کو کہتے ہیں، جلود جلد کی جمع ہے، کھال کو کہتے ہیں، یعنی وہ جو کھولتا ہوا پانی اوپر چھوڑا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا، یصہر بہ، گل جائیں گی اس پانی کی وجہ سے، ما فی بطونہم والجلود، ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں، جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، مقامع سے مراد ہتھوڑے، یعنی لوہے کے ہتھوڑوں کے ذریعے ان کو مارا جائے گا، اللہ یعوذ باللہ۔ کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب کبھی تکلیف سے تنگ آ کر وہ اس سے نکلنا چاہیں گے، کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ، غم یعنی تکلیف سے جب تنگ آ کر وہ اس سے یعنی جہنم سے نکلنا چاہیں گے، اُعِیدُوا فِیہَا، تو انہیں پھر دوبارہ اسی میں لوٹا دیا جائے گا، جہنم سے وہ نکل نہیں پائیں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِیقِ، اور تو انہیں اُعِیدُوا فِیہَا، تو انہیں دوبارہ اس میں لوٹا دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِیقِ، کہ چکھو جلتی آگ کا مزہ۔ عذاب کو کہتے ہیں، حریق کہتے ہیں گرم چیز کو، جلتی ہوئی آگ کو۔ یہ تو ایک فریق کا ذکر ہے جنہوں نے انکار کیا تھا۔ اب دوسرا فریق جو اللہ کے نام پر موجود ہیں، ان کا آگے ذکر ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو داخل کرے گا جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، جہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے سجایا جائے گا۔ یحلون، تحلیہ سے مراد مزین کرنا، سجایا جانا۔
اساور کنگن کو کہتے ہیں، ذہب سونا، اساور من ذہب یعنی سونے کے کنگن، لؤلؤ کہتے ہیں موتی کو، یعنی موتیوں اور سونے کے کنگنوں سے ان کو سجایا جائے گا، ان کی آرائش ہوگی۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اور جہاں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ دنیا میں اللہ نے ریشم کو حرام کر رکھا ہے، اور جو اس کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو ریشم پہنائے گا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ اور ان لوگوں کی رسائی پاکیزہ بات تک ہو گئی تھی، یعنی طیب من القول پاکیزہ بات کی طرف اللہ نے ان کی رہنمائی کی تھی، ان کو ہدایت دی تھی۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ اور وہ اس خدا کے راستے تک پہنچ گئے تھے جو ہر تعریف کا مستحق ہے۔ یعنی یہ نیک لوگ ہیں کہ جو پاکیزہ کلمے تک پہنچ گئے تھے، جو مومن تھے، کلمہ پڑھا تھا انہوں نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ انہوں نے پا لیا تھا، تو قیامت کے دن اللہ ان کو جنت بھیجے گا، اور جنت میں ان کے لیے یہ نعمتیں ہوں گی۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے اور جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذی جعلناہ للناس سواء جسے ہم نے لوگوں کے لیے برابر بنایا ہے، جسے ہم نے لوگوں کے لیے ایسا بنایا ہے کہ وہاں برابر ہیں کون؟ العاکف فیہ والباد، چاہے وہاں کوئی رہنے والا ہو عاکف ہو یا کوئی باہر سے آنے والا ہو، بعد سے مراد جو باہر سے آتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ اور جو کوئی وہاں بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ جو کوئی وہاں ظلم کر کے ٹیڑھا راستہ نکالے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اب اس آیت سے اس صورت کا مضمون تبدیل ہو رہا ہے۔ پیچھے عقائد کا بیان تھا، جنت اور جہنم کا بیان تھا، عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید کا بیان تھا، اور یہاں سے اب کچھ احکامات کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس لیے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں وہ مدنی آیات ہیں، مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ البتہ جن حضرات نے حاذان اختصامان جو پیچھے آپ نے آیت پڑھی ہے، جنہوں نے اس کو غزوہ بدر کے ساتھ خاص کیا ہے، تو ان کے نزدیک وہ آیت بھی مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ غزوہ بدر تو ہجرت کے بعد ہوا تھا۔ قریش نے ایک کام کیا تھا، انہوں نے مسلمانوں کو حرم سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، اور پھر واپس آنے کے راستے میں رکاوٹ بھی تھے۔ جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان حرم جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو قریش نے ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی، ان کو نہیں جانے دیا، لڑائی کے لیے باہر آ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مصالحت کی طرف لے آئے، صلح ہو گئی، اور صلح میں یہ طے ہوا کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے، اور کچھ مزید شقیں بھی تھیں۔ تو اس طرح انہوں نے مسلمانوں پر حرم کا راستہ بند کیا ہوا تھا۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے کہ ایک تو یہ کافر ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور پھر مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اب مسجد حرام کی آگے ایک مخصوص صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ مسجد حرام کو اللہ نے ایسی مبارک جگہ بنایا ہے کہ وہاں سب کے حقوق برابر رکھیں۔ اگر کوئی وہاں کا رہنے والا ہے وہ یا کوئی باہر سے آتا ہے وہ، دونوں کے حقوق مسجد حرام میں برابر کے ہیں۔ یعنی اندر کا رہنے والا باہر سے آنے والے کو روک نہیں سکتا، اس لیے کہ اندر رہنے والا ہو یا باہر سے آنے والا ہو، جب دونوں کا حق برابر ہے تو اندر رہنے والا کس بنیاد پر باہر سے آنے والے کو روکے گا؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مسجد حرام میں ہر مسلمان کا حق ایک جیسا ہے، چاہے کوئی وہاں اندر رہنے والا ہے یا کوئی باہر سے آتا ہے۔ اتنی بات واضح ہے۔ اب اگلی بات یہ سمجھیں کہ مسجد حرام سے کیا مراد ہے۔ کیا مسجد حرام سے مراد صرف وہ مخصوص مسجد ہے جسے ہم حرم شریف کہتے ہیں، مسجد حرام کہتے ہیں، جو بیت اللہ کے ارد گرد ہے، یا مسجد حرام سے مراد پورے حرم کی سرزمین ہے، یعنی وہ سرزمین جہاں میں داخل ہونے کے لیے آپ کو احرام باندھنا پڑتا ہے؟ تو مسجد حرام سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں مفسرین کی دونوں قسم کی آراء ہیں۔ ایک طبقے کی رائے یہ ہے کہ مسجد حرام سے مراد یہاں وہ خاص چار دیواری ہے، وہ خاص مسجد ہے جسے ہم مسجد حرام یا حرم شریف کہتے ہیں، جہاں لوگ جاتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اس مسجد میں عبادت کا حق دنیا کے ہر مسلمان کا ایک جیسا ہے، چاہے کوئی وہاں اندر رہتا ہے
اور مستقل وہاں پر قیام پذیر ہے یا کوئی باہر سے آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو اس مسجد کے اندر دونوں کا حق ایک جیسا ہے۔ اندر والا باہر والے کو روک نہیں سکتا، رات ہو دن ہو کوئی بھی لمحہ ہو، مسجد حرام میں عبادت کرنے سے کسی مسلمان کو روکا نہیں جا سکتا، تمام مسلمانوں کا حق اس میں ایک جیسا ہے۔ ایک تفسیر اس آیت کی یہ کی گئی ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں مسجد حرام سے مراد صرف یہ مخصوص چار دیواری نہیں ہے، یعنی وہ حرم شریف یا مسجد حرام نہیں ہے، بلکہ یہاں مسجد حرام سے مراد پورے حرم کی سرزمین ہے، یعنی وہ سرزمین ہے جو مخصوص علامات کے اندر ہے، جہاں داخلے کے لیے آپ کو احرام باندھنا پڑتا ہے اور اس کے اپنے الگ احکامات ہیں۔ تو حرم کی اس ساری سرزمین میں دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے انسان کا حق ایک جیسا ہے۔ اس بنیاد پر بہت سارے فقہا کا یہ نقطہ نظر ہے کہ جب حرم کی سرزمین پوری دنیا کی ان مسلمانوں کے لیے وقف ہے تو پھر حرم کی سرزمین کو نہ کرائے پہ دیا جا سکتا ہے، نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، نہ اس سے منافع کمایا جا سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات میں صراحتاً اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ حرم کی سرزمین کو نہ تو بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو کرائے پر دیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس سے کسی قسم کا منافع لیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کو تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ اب اس دوسری نقطہ نظر کی بنیاد پر فقہا کی مختلف آراء ہیں۔ بعض فقہا کا نقطہ نظر تو سیدھا سادہ واضح ہے کہ حرم کے اندر کے مکانات کو نہ تو بیچا جا سکتا ہے، نہ زمین کو بیچا جا سکتا ہے، نہ مکان کو بیچا جا سکتا ہے، نہ کرائے پہ دیا جا سکتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی ہوٹل بنایا جائے گا، اگر بنایا بھی جائے گا تو جو مرضی وہاں آ کر رہے، کوئی نہیں اس کو روک سکے گا۔ اور خلفائے راشدین کا طرز عمل بھی اس نقطہ نظر کا مؤید ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں اہل مکہ کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ تم لوگ اپنے صحن کا دروازہ نہ لگایا کرو، یعنی کمروں کے تو دروازے لگاؤ لیکن جو باہر صحن ہے اس کا دروازہ نہ لگاؤ، تاکہ عمرے یا حج کے ایام میں اگر کوئی مسلمان وہاں آ کے رہنا چاہے اس کو اجازت ہے رہنے کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک سرزمین کو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ تو اس نقطہ نظر کے حاملین کے ہاں حرم کی سرزمین میں کسی مکان کو کرائے پہ نہیں دیا جا سکتا، اور دیگر فقہا کا یہ نقطہ نظر ہے کہ زمین کو تو نہیں بیچا جا سکتا، وہ تو وقف ہے، لیکن اس زمین کے اوپر جو عمارت بنا دی گئی ہے تو اس عمارت کو کوئی بیچتا ہے یا اس کو کرائے پہ دیتا ہے تو اس کی پھر اس کو اجازت ہے۔ تو بہرحال یہ علمی بنیادوں پر اس آیت اور مختلف روایات کی روشنی میں پھر فقہا نے اپنی اپنی آراء کو مرتب کیا ہے، جس سے پھر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، یعنی یہ لوگ سزا کے لائق ہیں جو کافر ہیں اور جو روکتے ہیں، ویصدون روکتے ہیں دوسروں کو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، یعنی دوسروں کو مسلمان نہیں ہونے دیتے، اور روکتے ہیں کس سے؟ والمسجد الحرام، اور روکتے ہیں لوگوں کو اس مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جسے ہم نے لوگوں کے لیے ایسا بنایا ہے کہ اس میں وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں، کوئی دوسرے پر فوقیت نہیں رکھتا۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو کوئی شخص اس میں ظلم کر کے ٹیڑھی راہ نکالے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ الحاد کا مطلب ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ حرم میں جیسے نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے، ویسے ہی حرم میں گناہ کا جو برائی کا جو گناہ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی جس مقام میں یا جس موسم میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو پھر وہاں برائی کا جو گناہ ہے وبال ہے وہ بھی بڑھ جایا کرتا ہے، کہ ایک آدمی ایک مقدس موسم میں یا مقدس سرزمین پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا۔ تو یہاں لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ لوگوں یہ جگہ بہت مقدس ہے، اللہ نے تم سب کا حق اس میں رکھا ہے، لیکن یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق تمہیں رہنا ہوگا۔ اگر یہاں ظلم کرو گے، ٹیڑھا پن اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سزا بھی بہت دردناک دے گا۔
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کی جگہ بتا دی تھی، اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی یہ ہدایت کر دی تھی کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، وَطَهِّرْ بَيْتِي، اور میرے گھر کو پاکیزہ رکھنا، کس کے لیے؟ لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو یہاں آ کر طواف کریں، والقائمین، اور جو عبادت کے لیے کھڑے ہوں، والرکع السجود، اور رکوع سجدے بجا لائیں، ان لوگوں کے لیے میرے اس گھر کو پاک رکھیں۔ خانہ کعبہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر ہے، جو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے پانی پر تعمیر کیا تھا، اور جب بعد میں اللہ نے روئے زمین کو بچھایا، یہاں انسان کو آباد کیا، تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہاں پر پہلی مرتبہ بیت اللہ بنایا، اللہ کا گھر بنایا۔ بعد میں نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اس طوفان کی وجہ سے بیت اللہ کی جو بنیادیں ہیں وہ بھی قائم نہ رہ سکیں۔ عمارت تو نہیں تھی، لیکن جو بیت اللہ کی جگہ تھی وہ لوگوں کو معلوم تھی، اور لوگ اس کی اہمیت کو بھی جانتے تھے۔ چنانچہ تاریخی روایات ہیں کہ مختلف لوگ وہاں آتے تھے، دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ قوم عاد کے بارے میں آتا ہے، قوم عاد چونکہ عرب میں ہی آباد تھی کہ ایک مرتبہ وہ یہاں آئے، اور عمارت تو نہیں تھی لیکن انہوں نے یہاں جو بیت اللہ کی جگہ تھی، ارد گرد پہاڑ تھے، یہاں انہوں نے کچھ دیر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اس سرزمین کی برکت کی وجہ سے۔ اسی طرح مختلف انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہاں تشریف لاتے تھے، عمارت تو نہیں تھی لیکن اس جگہ کا طواف کرتے تھے، جو بیت اللہ کی جگہ تھی، اس مقدس جگہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تعیین کے ساتھ وہ جگہ بتا دی، متعین کر دی کہ یہ جگہ ہے جو بیت اللہ کی مخصوص جگہ ہے، اور انہیں حکم دیا کہ یہاں پر اب تم اللہ کا گھر تعمیر کرو، انہی بنیادوں پر جن بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا تھا۔ اب بعض تاریخی درجے کی روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک بادل اوپر بھیجا، اور اس بادل کے سائے سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ طے کر دیا گیا کہ یہ جہاں سایہ ہے تو اس سائے کی جگہ وہی ہے جہاں اللہ کا گھر بنایا جانا ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک تیز ہوا بھیجی، اس ہوا نے مٹی آگے پیچھے کی، اور ان کے لیے بنیادیں ظاہر ہو گئیں کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی جن بنیادوں پر۔ تو بہرحال یہ تو تاریخی درجے کی روایات میں مذکور ہیں، قرآن کریم میں یا کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کریم صرف اتنا آپ کو بتا رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ بتا دی تھی کہ یہ جگہ ہے، اور یہاں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر بنایا۔ گھر بنانے کے بعد اس گھر کے آداب بھی ان کو سکھائے گئے۔ پہلا ادب یہ سکھایا گیا کہ اب اس گھر کو پاک رکھنا ہے، یعنی آگے لوگوں کو یہ پیغام دیجئے کہ اب اس گھر کو پاک رکھا جائے، ہر طریقے سے اس کو روحانی گندگی سے بھی پاک رکھا جائے گا اور ظاہری گندگی سے بھی پاک رکھا جائے گا۔ روحانی گندگی تو شرک کی ہے کہ یہاں شرک نہیں کیا جائے گا، اور جو ظاہری گندگی ہے کہ یہاں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے کسی کو کوئی تکلیف ہو، تو یہاں شرک بھی نہیں ہوگا، اور یہاں جو لوگ عبادت کریں گے، اعتکاف کریں گے، طواف کے لیے آئیں گے، نمازوں کے لیے آئیں گے، عبادات کے لیے آئیں گے، تو ان کے لیے اس جگہ کو پاک صاف رکھا جائے گا تاکہ کسی کو اذیت نہ ہو اور یہاں پر اطمینان کے ساتھ وہ عبادت کرے۔ تو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد بیت اللہ کے آداب کے سلسلے میں پہلا ادب تو یہ بتایا گیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، یأتوک رجالاً، کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو دبلی ہو گئی ہوں۔ ضامر کہتے ہیں ایسی اونٹنی کو جو دبلی پتلی ہو جاتی ہے، یعنی دور دراز کا سفر جب اونٹنی کرتی ہے تو سفر کی مشکلات کی وجہ سے اس کی جسامت پر بھی فرق پڑتا ہے، صحت پر بھی فرق پڑتا ہے۔ فج عمیق سے مراد دور دراز کے راستے، یعنی دور دراز کے راستوں سے لوگ دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر حج کے لیے آئیں گے، یعنی لوگ اونٹنیوں پر سوار ہوں گے جو راستے کی دوری کی وجہ سے، بعد کی وجہ سے اونٹنیاں دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ اب یہاں بیت اللہ کا دوسرا ادب بتایا جا رہا ہے کہ بیت اللہ کا ایک اہم ادب یہ ہے کہ یہاں آ کر حج کیا جائے۔
لہٰذا آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اب روایات میں آتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ جو جبل ابو قبیس ہے، بیت اللہ کے سامنے ایک پہاڑ ہے جہاں آج کل شاہی محل ہے، یہ بڑا مبارک پہاڑ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب اللہ نے زمین کو بچھا دیا اور پھر اس کے بعد یہاں پہاڑ نصب کیے تو سب سے پہلا پہاڑ اللہ نے جبل ابو قبیس زمین پر نصب فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ کے گھر کے حج کی دعوت دو، اعلان کر دو کہ لوگوں اللہ کے گھر کا حج کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ بیابان ہے، جنگل ہے، میں اور میرا بیٹا ہی ہے یہاں پہ، کس نے ہماری آواز سننی ہے، کون آئے گا حج کرنے کے لیے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان کیجئے، پہنچانا ہمارا کام۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر وہاں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے لوگو، اللہ نے تمہارے اوپر اپنے گھر کا حج مقرر کیا ہے، لہٰذا اس کے گھر کا حج کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آواز کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچایا، کہ جو اس وقت موجود تھے ان تک بھی پہنچایا، اور جو موجود نہیں تھے، ماؤں کے رحم میں تھے یا باپ کی پشتوں میں تھے، آدم علیہ السلام کی پشت سے آنے والے جتنے بھی انسان تھے، سب تک اللہ تبارک و تعالی نے اس آواز کو پہنچا دی۔ اور جس نے جواب دیا اور جتنی مرتبہ اس نے لبئی کہہ کر جواب دیا، تو اللہ تبارک و تعالی اتنی ہی مرتبہ اس کو بیت اللہ کے حج کی توفیق دیتا ہے۔ یہ گویا کہ اس آواز پر، اس پکار پر لبئی کہنے کا انعام ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے، تو بہت ساری چیزیں انسان کو یاد نہیں ہوتی۔ عہد الست ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ تم سب اللہ سے عالم ارواح میں وعدہ کر کے آئے ہو اور کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کی عبادت کریں گے، لیکن وہ عہد الست کسی کو یاد نہیں ہے۔ یہ تو عالم ارواح کی باتیں ہیں، اس دنیا کی باتیں لوگوں کو بھول جاتی ہیں۔ کیا کسی کو یاد ہے کہ اس نے زمین پر پہلا قدم کب رکھا تھا، پہلا لفظ اس نے کب بولا تھا، یا پہلا لفظ اس کو کس نے سکھایا تھا، الف بھی کس نے سکھائی تھی؟ تو لوگوں کو تو بہت ساری چیزیں اس دنیا کی یاد نہیں ہے، تو عالم ارواح کی چیزیں کیا یاد ہوں گی؟ تو یاد ہوں یا نہ ہو، لیکن بہرحال وہ اعلان ہوا تھا، اور اس اعلان کا جواب بھی لوگوں نے دیا تھا۔ اور جیسے مفسرین فرماتے ہیں کہ جس نے جتنی مرتبہ جواب دیا تھا، ظاہر ہے اللہ کی توفیق سے دیا تھا، تو اس کو اتنی ہی بار اللہ تبارک و تعالی بیت اللہ کا دیدار اور حج کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو فرمایا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، اور اس اعلان کی برکت ہوگی کہ ہر طرف سے لوگ جوق در جوق آپ کے پاس آئیں گے، یہاں حج کرنے کے لیے آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے، اور اتنی دور سے آئیں گے سواریوں پر سوار ہو کر کہ راستے میں ان کی سواریاں دبلی ہو جائیں گی یا گاڑیوں کے پیٹرول ختم ہو جائیں گے، یعنی اتنی دور سے جو ہے وہ لوگ سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ اب اپنے زمانے میں جو بھی سواری ہو، اس زمانے میں اونٹنیاں تھیں، اب گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، آگے خدا جانے کس قسم کی سواریاں ہوں گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر طرف سے لوگ جوق در جوق آئیں گے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں جو اللہ نے ان کے لیے رکھے ہیں۔ جو لوگ حج کے لیے آتے ہیں، جہاں انہیں روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ حج اللہ نے ایک ایسی عبادت رکھی ہے جہاں مسلمانوں کے لیے ہر قسم کے فوائد ہیں۔ روحانی فوائد تو وہاں ہیں ہی، مالی فوائد بھی ہیں کہ وہاں لوگ کچھ نہ کچھ کاروبار کر لیتے ہیں، یعنی جائیں گے تو حج کے لیے، نیت تو حج کی ہوگی، کاروبار کی نہیں ہوگی، حج کے لیے جائیں گے۔ لیکن اگر وہاں حج کے لیے جائیں، اگر کچھ کاروباری لوگ مینا میں بھی اکٹھے ہو جائیں، اب گئے تو حج کے لیے ہیں، اتفاقی طور پر اکٹھے ہو گئے، تو جہاں 2 شیخ جمع ہوں گے، 2 میمن جمع ہوں گے، 2 کاروباری جمع ہوں گے، تو کوئی نہ کوئی کاروباری معاہدہ بھی کر کے آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح اس اجتماع کو اللہ نے لوگوں کے لیے معاشی فوائد کا ذریعہ بھی بنایا، سیاسی فوائد کا ذریعہ بھی ہے۔ دنیا جہان سے مختلف سیاسی قائدین آتے ہیں، حکمران آتے ہیں، تو وہاں پھر مختلف سیاسی معاہدے بھی ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے اجتماع کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد کے لیے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ حج کے اجتماع کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے ہر قسم کے فوائد کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہاں اس کا ذکر ہے کہ لوگ دور دراز سے آئیں تاکہ وہ کیا کریں، ان فوائد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں جو اللہ نے ان کے لیے رکھیں۔ ایک تو فوائد کو دیکھیں گے، اور دوسرے نمبر پر کیا کام کریں گے کہ وہاں اللہ کے نام پر قربانی کریں گے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا نام لیں، فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں،
یعنی مخصوص معلوم دنوں میں اللہ کا نام لیں. کس پر لیں؟ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے. اور متعین دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کیے ہیں. فَكُلُوا مِنْهَا، چنانچہ ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ. اب حج کا پہلا فائدہ تو اللہ نے بتایا کہ وہاں اللہ نے تمہارے لیے بہت سارے فوائد رکھے ہیں، اور دوسری غرض کہ وہاں دوسری غرض تمہاری کیا ہونی چاہیے کہ تم مخصوص دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں قربانی کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کیے ہوئے ہیں. اور ان جانوروں سے مراد کون سے جانور ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ 4 قسم کے جانور ہیں. بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے اور اونٹ ہے. اور گائے کے اندر کچھ اکثر حضرات بھینس کو بھی شامل کرتے ہیں کیونکہ یہ گائے ہی کا ایک حصہ ہے، اگرچہ کچھ ائمہ کو اس سے اختلاف بھی ہے. تو بہرحال یہ 4 قسم کے جانور ہیں جو اللہ نے قربانی کے لیے مقرر کیے ہیں. سنت ابراہیمی کے طور پر 10 ذی الحج کو ہر مسلمان اپنے گھر میں ان جانوروں میں سے کسی جانور کی قربانی کرتا ہے، اور حاجی منا میں ان جانوروں میں سے کسی جانور کی اللہ کے حضور قربانی پیش کرتا ہے. اور معلوم دنوں میں، معلوم دنوں سے کیا مراد ہے؟ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے. کچھ حضرات کے ہاں معلوم دنوں سے مراد 3 دن ہیں، 10 ذی الحج کا دن ہے، 11 ذی الحج کا دن ہے اور 12 ذی الحج کا دن ہے، جن کو ایام النحر کہا جاتا ہے. اور کچھ حضرات کے ہاں اس سے مراد ایام تشریق ہیں جو 4 ہوتے ہیں. 9 سے لے کر 13 تک جو 5 دن ہیں، تو ان ایام تشریق میں اگر کوئی قربانی کرے تو وہ قربانی ہو سکتی ہے. گویا ایام معلومات سے مراد ایام تشریق کے یہ سارے دن ہیں. اس میں اور بھی اقوال ہیں. کچھ لوگوں نے پورا ذی الحج کا مہینہ مقرر کیا ہے کہ 1 محرم تک کیا جا سکتا ہے، اور بھی مختلف حضرات کے مختلف آراء ہیں. تو فرمایا کہ متعین دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا کی ہیں. اب کیا کرو؟ اللہ کا نام لے کر ان جانوروں کی قربانی کرو، اور اس کے بعد خود بھی اس میں سے کھا سکتے ہو اور محتاج تنگ دست کو بھی اس میں سے دے سکتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے تھے. 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربان کیے تھے، اور جو بقیہ 27 اونٹ تھے وہ آپ کے حکم سے حضرت علی نے قربان کیے تھے. اس کے بعد آپ کے حکم سے ہر اونٹ سے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا لیا گیا، اور ان سب کو ٹکڑوں کو جمع کر کے ہانڈی تیار کی گئی، شوربہ بنایا گیا، اور اس شوربے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شوربہ نوش فرمایا، یعنی اس سالن کو آپ نے بنفس نفیس تناول فرمایا. تو یہ اس روایت کی عملی تفسیر ہے جو نبی کریم، اس آیت کی عملی تفسیر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کا گوشت ہے یا حج کی قربانی کا گوشت ہے، یعنی سنت ابراہیمی کا جو گوشت ہے جو مسلمان اپنے اپنے گھروں میں 10 ذی الحج کو کرتے ہیں، اور یا پھر وہ قربانی جو حاجی منا میں کرتا ہے، دونوں جانوروں کا جو گوشت ہے وہ امیر بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں. قربانی کرنے والا خود بھی کھا سکتا ہے اور محتاج لوگوں میں اس کو تقسیم بھی کر سکتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ خود بھی کھاؤ ان میں سے، اور تنگ دست اور محتاج کو بھی کھلاؤ. اب جب قربانی ہو گئی، حج کے مناسک ہو گئے، تو ظاہر احرام کھل جائے گا. احرام کی حالت میں حاجی کئی ساری پابندیوں کا سامنا کرتا ہے. ناخن نہیں کاٹ سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، اور صابن نہیں لگا سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، خوشبودار صابن بھی اس کے لیے منع ہوتا ہے. تو یہ تمام پابندیاں وہ برداشت کرتا ہے، 2 چادروں میں ہوتا ہے. تو ان پابندیوں کی وجہ سے اس کے جسم پر میل کچیل آ جاتی ہے. تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ جب حج تم نے مکمل کر لیا، قربانیاں بھی ہو گئیں، اب تم احرام کھول لو، اور حج کی احرام کی پابندیوں کی وجہ سے تمہارے جسم پر جو میل کچیل ہے تم وہ میل کچیل دور کر لو. اب اس کے بعد وہ کام کر سکتے ہو جو اللہ نے تم پر مقرر نہیں کیا، تم نے خود سے کوئی نظر مانی ہے. جیسے کسی حاجی نے نظر مانی ہے کہ میں اضافی طواف کروں گا، یا میں فلاں کے لیے قربانی کروں گا، فلاں کے لیے طواف کروں گا، فلاں کے لیے عمرہ کروں گا. تو کسی نے کوئی اپنی نظر مانی ہو تو وہ نظر پوری کر لے. اور اسی طرح ایک اہم طواف ہے جسے طواف زیارت کہتے ہیں، تو اس کا الگ سے ذکر کیا گیا کہ اب اس کے بعد پھر طواف زیارت بھی کر لو، اور اس کے بعد حج پورا ہو جاتا ہے. حج کے 3 رکن ہوتے ہیں، آپ واقف ہوں گے، ایک احرام، ایک وقوف عرفہ اور ایک طواف زیارت.
یہ 3 حج کے بنیادی اراکین ہیں، ارکان ہیں، اور ان میں سے ایک بھی رہ جائے تو پھر حج ہوتا نہیں۔ دیکھیں ثم لیقضوا تفثہم، پھر لوگوں کو چاہیے، یعنی کن لوگوں کو جو حج کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کر لیں جو احرام کی پابندیوں کی وجہ سے ان کے جسم پر آیا ہے، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی منتیں پوری کریں۔ یعنی اب تک تو مخصوص افعال کر رہے تھے جو اللہ کا حکم تھا، جو حج کے افعال ہیں، اور اب جب حج پورا ہو چکا ہے تو اپنی مرضی سے بھی کوئی کام کر سکتے ہو جو آپ نے نظر مانی ہو۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس بیت عتیق کا طواف کر لیں۔ طواف سے مراد یہاں طواف زیارت ہے، جو 10 ذی الحج کو حاجی کرتا ہے یوم النحر کو، اس میں شیطان کو کنکر بھی مارتا ہے، قربانی بھی کرتا ہے، طواف زیارت بھی کرتا ہے، حلق بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا طواف زیارت اس دن رہ جائے تو وہ بعد میں بھی کر سکتا ہے، اگلے دن بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح کسی خاتون کو ماہواری کی وجہ سے دقت ہو، طواف نہ کر سکے تو وہ پھر بعد میں بھی کر سکتی ہے، مزید وہ ڈیلے کر سکتی ہے۔ تو یہاں اس طواف کا ذکر ہے۔ بیت العتیق سے مراد بیت اللہ ہے۔ عتیق کے کئی معنی، عتیق کا ایک معنی قدیم ہے، یعنی قدیم گھر، ظاہر ہے کہ بیت اللہ سے زیادہ قدیم کون سا گھر ہے۔ عتیق کا ایک معنی آزاد بھی ہے، تو بیت اللہ کو اللہ نے ہر جابر کے تسلط سے آزاد رکھا ہے۔ ابرہہ جیسا ظالم اس کے اوپر قبضہ نہیں کر سکا۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی ہے کہ قیامت کے قریب ایک ظالم بادشاہ ہوگا جو کہ اس کو گرائے گا، یعنی ایسا ناپاک عمل وہ کرے گا۔ تو ویسے اللہ نے اس بیت اللہ کو آزاد رکھا ہے، اور اگر وہ پچھلی آیت اس کے ساتھ ملا لیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ یہ کسی فرد کی ملکیت سے آزاد ہے۔ یہاں اللہ نے ہر مسلمان کا حق رکھا ہے مسجد حرام میں اور بیت اللہ میں۔ اور عتیق کا ایک معنی معزز بھی ہوتا ہے، تو بیت اللہ سے بڑھ کر معزز گھر کون سا ہوگا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص جو رحمتیں ہیں وہ ہر آن برستی رہتی ہیں۔ ذالکہ، یہ ساری باتیں یاد رکھو، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت دی ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے حق میں یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے، انہیں شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ شعائر یہ شعار کی جمع ہے، علامت کو کہتے ہیں، یعنی یہ مذہب اسلام کی علامات ہیں۔ بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، صفا ہے، مروہ ہے، میدان عرفات ہے، منا ہے، اسی طرح اذان ہے، نماز ہے، یہ تمام اسلام کے شعائر کہلاتے ہیں، اور ان شعائر کو اللہ نے ایک عظمت عطا کر رکھی ہے۔ تو جو آدمی ان عظمتوں کا خیال کرے گا تو وہ اس کے حق میں بہتر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا کرے گا۔ اب پیچھے قربانی کی بات ہو گئی، اب مشرکین نے قربانی کے جانوروں میں احکامات میں اپنی طرف سے کچھ اضافے کیے ہوئے تھے، جس کا ذکر پیچھے آپ سورہ انعام میں پڑھ کر آئے ہیں، جو لوگ اس وقت شریک تھے۔ یعنی انہوں نے کچھ اصطلاحات ایجاد کی ہوئی تھیں، وسیلہ ہے، خام ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جانور ہے، اس پر ہم سواری نہیں کر سکتے، یہ بت کے لیے ہے، اس کا اون استعمال نہیں کر سکتے، اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتے۔ بتوں پر چڑھاوے کے لیے جانور استعمال کرتے تھے، اپنی طرف سے انہیں عظمت عطا کرتے تھے، پابندیاں لگاتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ مشرکین جو اس قسم کے کام کرتے تھے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرمت عطا کی ہے تم انہی چیزوں کی تعظیم کرنے کے پابند ہو۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور سارے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے ان جانوروں کے جن کی تفصیل تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے۔ یعنی جن جانوروں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ کوئی مردار ہے یا کوئی ایسا جانور ہے جس کو اللہ کے نام کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہے، تو وہ جانور حرام ہے۔ اس کے سوا ہر جانور اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا ہے۔ یعنی جو مشرکین نے اپنے طور پر جانور حرام کیے تھے تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اس حکم کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان کی اپنی دریافت ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے سب حلال کیا ہوا ہے سوائے ان کے جن کو اللہ نے حرام کیا۔ لہٰذا تم کیا کرو، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، لہٰذا بتوں کی گندگی سے دور رہو۔ اوثان وثن کی جمع ہے، بتوں کو کہتے ہیں۔ اب بتوں کی گندگی سے مراد روحانی گندگی ہے، شرک کی۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے اس طرح بچ کر رہو۔ جھوٹی بات کا گناہ بھی ایسا ہی ہے جیسے شرک کا گناہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے،
تو جھوٹ بولنے کو بھی اللہ نے یہاں شرک کے ساتھ رکھا ہے کہ شرک سے بھی بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو، اور کرو کیا؟ حنفاء للہ، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کر لو، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانتے ہوئے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانو، یکسو ہو کر اسی کی طرف رخ کرو۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر یا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں گے، او تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا ہوا اسے کہیں دور دراز کی جگہ لا پھینکے گی۔ جو آدمی ایمان کو چھوڑ دے تو وہ ظاہر ہے کہ شیطان کے حوالے ہوتا ہے یا نفسانی خواہشات کے حوالے ہوتا ہے۔ یہاں ایک تمثیل دی گئی ہے، اور اس تمثیل میں ایمان کو آسمان کی طرح بیان کیا گیا کہ ایمان گویا آسمان کی طرح ہے، جہاں رہو گے تو امن میں ہوگے، اور جس کسی نے ایمان چھوڑ دیا تو وہ گویا کہ آسمان سے گر گیا۔ اب جب ایمان چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، تو اس نے اپنا آپ یا تو نفس کے حوالے کر دیا یا شیطان کے حوالے کر دیا۔ تو نفس کے حوالے کر دیا تو اس کو یہاں تعبیر کیا گیا کہ جیسے کسی کو پرندے اچک کر لے جائے، یعنی محفوظ چھت سے گر جائے اور پرندے اسے اچک کر لے جائیں، اور یا پھر کوئی تیز ہوا اسے اٹھا کر دور پھینک دے جہاں اس کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے۔ یعنی ایک آدمی شیطان کے پیچھے چل جائے، چل پڑے، اللہ سے دور نکل جائے، تو اس آدمی نے گویا اپنا نام و نشان ہی کیا کر دی؟ ختم کر دی۔ تو یہ مفہوم ہے اس تمثیل کا۔ ذالک، یہ ساری باتیں یاد رکھو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے، یعنی دل کے اندر تقوی ہوتا ہے، اور اسی تقوی سے انسان کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے جو شعائر ہیں ان کی تعظیم کرتا ہے۔ اور شعائر کی تفصیل میں نے عرض کر دی، یہ اذان بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے، اس کی تعظیم بھی ہمارا فرض ہے کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ادب کے ساتھ سنا جائے، اس کا جواب دیا جائے، اور بعد میں پھر وہ دعا پڑھی جائے، تو انسان کو اجر بھی ملتا ہے اور شعائر اللہ کی تعظیم کرنے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہیں ایک معین وقت تک ان سے فوائد حاصل کرنے کا حق ہے، ان جانوروں سے جو قربانی کے ہوتے ہیں۔ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر ان کے حلال ہونے کی منزل اس قدیم گھر کے آس پاس ہے۔ یعنی جو لوگ جانور لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ حاجی اپنے ساتھ جانور لے کے جاتے تھے، اور ان جانوروں کو پھر وہاں لے جا کر قربان کیا جاتا تھا۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ جو آدمی حج کرتا ہے، حج کے ساتھ عمرے کو ملا دیتا ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے بطور شکر کے۔ حاجی جو مینا میں قربانی کرتا ہے، وہ یہ قربانی نہیں ہوتی جو آپ یہاں 10 ذی الحج کو کرتے ہیں، یہ سنت ابراہیمی کہلاتی ہے، یہ مستقل سنت ہے۔ حاجی جو کرتا ہے وہ دم شکر کہلاتا ہے، وہ حج کی قربانی ہوتی ہے، یعنی وہ بطور شکرانے کے اللہ کے حضور وہ کرتا ہے۔ اور چونکہ حاجی وہاں مسافر ہوتا ہے، مسافر کے اوپر سنت ابراہیمی واجب نہیں ہوتی، تو لہٰذا حاجی کے اوپر یہ سنت ابراہیمی جو آپ گھر میں کرتے ہیں وہ حاجی پہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ وہاں مسافر ہے۔ لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے۔ سنت ابراہیمی دنیا میں ہر جگہ ہو سکتی ہے، تو حاجی وہاں سے آپ کو فون کر دے کہ میری جگہ میرے لیے بھی حصہ رکھ لو، تو آپ اس کے لیے کر لیں، وہ قربانی ہر جگہ ہوگی۔ لیکن جو دم شکر ہے، جو حج کی قربانی ہے، وہ صرف مینا میں ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پھر اس جانور کے قربانی کی جو منزل ہے وہ کیا ہے؟ وہ پھر بیت العتیق ہے، یعنی وہ بیت اللہ کے پاس ہے، حرم میں، مینا میں، جہاں اللہ نے جگہ مقرر کی ہے، تو وہاں پھر جا کر قربانی کرنی ہوتی ہے۔ اس جانور کو جب تک قربانی کے لیے خاص نہ کیا گیا ہو تو اس وقت تک انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یعنی اس کے اون سے، اس کے دودھ سے اس پر سواری بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب اس کو متعین کر دیا کہ اب اس کی قربانی ہونی ہے، تو اس کے بعد پھر اس کے اون سے، اس کے دودھ سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ سب صدقہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی نکیل جو ہوتی ہے، رسی ہوتی ہے، وہ بھی صدقہ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر سواری بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کوئی آدمی ضرورت مند ہے اور چل نہیں سکتا تو پھر وہ اگر اس پہ سواری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، بڑی مشکل سے جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ سواری کے جانور بھی جا رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم سوار کیوں نہیں ہو رہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ہدی کے جانور ہیں، یعنی یہ حج کی قربانی کے جانور ہیں، اس لیے میں سوار نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ضرورت مند ہوتا ہے اس کے لیے اللہ نے اجازت رکھی ہے
کہ تم چونکہ چل نہیں پا رہے ہو تو تمہیں اجازت ہے کہ تم سوار ہو جاؤ. تو وہ پھر بھی کچھ پس و پیش کرنے لگا، یعنی اس سے یہ گوارا نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیسے سوار ہو جاؤں، اب یہ تو شعائر اللہ میں سے ہے، حج کا جانور ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ جب اللہ نے اجازت دے رکھی ہے تو پھر تم سوار ہو جاؤ. تو بہرحال جب ایک دفعہ اس کی تعیین ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ہر چیز اللہ کے لیے صدقہ ہو جاتی ہے، اور پھر آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہی بات یہاں فرمائی کہ ایک معین وقت تک تم ان جانوروں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو. معین وقت سے مراد جب تک تم نے ان کو قربانی کے لیے نامزد نہ کیا ہو. جب نامزد کر دیا اب تمہیں پھر حق نہیں ہے. پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ پھر تو اس نے بیت العتیق میں ہی جانا ہے اور وہاں جا کر اللہ کے لیے قربان ہونا ہے. بس اتنا کافی.